السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول عشق سبحان اللہ کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے یار موم، میں تو روز یونی میں ایسی ہزاروں نظریں جھیلتا ہوں۔ سچی آپ کے بیٹے کی دیوانی ہے لڑکیاں، وہ شرارتی انداز میں بولتا ہنس دیا تھا۔ آنیا بھی اس کی بات میں مسکرائی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ واقعی ایسا ہے۔ اس کے لالا ہیں ہی ایسے، اس کے کافی کلاس فیلوز تو اس سے صرف اسی وجہ سے فرینڈشپ کرنے کے چکروں میں تھی کہ شاید آنیا کی وجہ سے ان کا زبریز سے کوئی چانس بن جائے، مگر آنیا نے آج تک یونیورسٹی میں مشال، فریال اور ذروہ کے علاوہ کسی سے زیادہ بات چیت نہ کی تھی۔ بالکل ہوں گی ہی، میرا شہزادہ ہے ہی لاکھوں میں ایک۔ سماہر بیگم نے بھی آج تو ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں جواب دیا کیونکہ وہ بہت خوش تھیں۔ ان کی بات سن کے زبریز اور آنیا بھی ہنس دیے تھے۔ سب مہمان آ چکے تھے، اب صرف شہروز خان اور سماہر بیگم کا انتظار ہو رہا تھا، جبکہ مشال اور پارلر گئی ہوئی تھی۔ نگین بیگم اور مراد خان انٹرنس پر کھڑے ہی تھے، آخر کوئی اکلوتے داماد کا ویلکم بھی تو کرنا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پہ وائٹ ہی ویسٹ کوٹ پہنے سائم بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ آج تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ مسکراتا ہوا موبائل پر کسی سے بات کرتا انٹرنس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی وقت اسے شہروز خان، سماہر بیگم اور زبریز کے ہمراہ آنیا آتی دکھائی دی تھی۔ اورنج اور گولڈن امتزاج کے لہنگے جس کے ساتھ بوٹل گرین شرٹ تھی میں نفاست سے کیے گئے میک اپ میں لائٹ سی جولری پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اپنے براؤن بالوں کو اس نے لائٹ کرل کیا ہوا تھا، ساتھ ہی نیٹ کا پرپل دوپٹہ شانے پہ ڈالے معصومیت سے مسکراتی ہوئی وہ سائم کو بے حد پیاری لگی تھی۔ ہیلو لالا اینڈ ویلکم، وہ مسکراتا ہوا زبریز سے بالگیر ہوا تھا۔ سائم کو دیکھ کے آنیا کے لبوں پہ وہی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی جو اکثر اسے دیکھ کر اس کے لبوں پہ آتی تھی۔ ہیلو پرنسس، وہ آنیا کے قریب جا کر دھیمے مگر گمگیر لہجے میں بولا تھا۔ سب لوگ آگے جا چکے تھے جبکہ آنیا جو وہیں کھڑی اپنے دوپٹے میں الجھی ہوئی تھی، اس کے ہیلو کہنے پہ اس کے جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہیلو کا جواب دیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، سائم اسے نظروں کے حصار میں لیے دلکشی سے بولا تھا۔ آنیا جو خاموش کھڑی وہاں دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ نروس ہو رہی تھی، اس کے یوں تعریف کرنے پر جھپ سے گئی تھی۔ کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ ارے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کون سا پینٹنگز پر اپنا نام لکھتی ہوں؟ اس نے اپنی سوچ کی نفی کی تھی۔ ہیلو، سائم نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو آنیا چونکی تھی۔ کہاں کھو گئی تھی؟ سائمن جان بنا پوچھ رہا تھا۔ کہیں بھی نہیں، اندر چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آنیا میں اس ساحر کی نظروں کی تاب نہ تھی، اس لیے اس نے فرار چاہی تھی۔ ہاں چلو، سائم اس کے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ذروہ اور مشال پارلر سے آ چکی تھی اور آنیا کے ہمراہ اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سب ہی کی نظروں میں ان کے لیے ستائش تھی۔ آج ذروہ مائیوں کی مناسبت سے تیار ہوئی تھی اور اسی وقت آتشی گلابی کلر کے لہنگے اور ریلو کلر کی شرٹ کے ساتھ نیٹ کا گرین دوپٹہ سر پہ دلہن سٹائل میں سیٹ میں مبلوس تھی۔ ماہرانہ انداز میں کیے گئے میک اپ اور پھولوں کے زیورات پہنے باوقار سے قدم اٹھاتی وہ واقعی کسی پرستان کی ملکہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے سنہری بال چوٹی کی شکل میں شانے پر تھے، جس میں تازہ چمیلی کے پھولوں کے خوبصورت گجرے لگے ہوئے تھے۔ صرف ایک کمی تھی، وہ کمی تھی اس کی معصومانہ مسکراہٹ کی۔ اس کی اداسی میں وہ قیامت کی ادا تھی۔ بلا شبہ وہ کسی کا بھی دل تسخیر کر سکتی تھی، مگر کیا وہ کسی ظاہر خان ہوتا؟ بوٹل گرین کلر کے لہنگے اور ریڈ کلر کی کرتی میں ویلوٹ کا دوپٹہ سر پر سلیقے سے سیٹ کیے، نفاست سے کیے گئے میک اپ میں بالوں کو آگے کی طرف کر کے کھلا چھوڑے، پھولوں کے زیورات پہنے مشال بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اداسی سے بھری دنیا بھر سے خفا آنکھیں اور سپاٹ تاثرات لیے وہ آنیا کی ہمراہ اسٹیج پہ پہنچی تھی۔ ماشاءاللہ بلوشا تمہاری دونوں بچیاں بہت پیاری ہیں، بلوشا بیگم کی ایک فرینڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائی تھی۔ اسٹیج پر اس وقت ایک سائڈ بیزار سے زبریز بیٹھا تھا، جبکہ اس کے برابر میں نظریں جھکائے مشال بیٹھی تھی، جبکہ مشال کے برابر میں ذروہ اکیلی ہی تھی۔ زائد جانے کہاں گم تھا۔ ارے یہ تو تمہارا داماد ہے نا، تو تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ایک اور عورت نے ان سے پوچھا تو وہ شرمندہ ہو گئی تھی کیونکہ زائد آج بھی لیٹ تھا۔ ارے آنٹی، میں ہوں نا ان کا بیٹا۔ وہ ویسے کمال ہے، آپ ممی کی فرینڈ ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں بھی کیوں؟ اس کا تو نے جواب دینے کے ساتھ سوال کیا تھا۔ وہ کیا ہے نا، آپ کی ایج تو بہت کم لگتی ہے یار، میں تو سمجھا آپ ممی کی کسی فرینڈ کی چھوٹی بہن وغیرہ ہیں۔ سائم نے حسب ضرورت ہی مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ انہیں ممی کی کسی فرینڈ کی بیٹی سمجھا ہے۔ اسے لگا یہ کچھ زیادہ ہو جاتا، ویسے بھی اس کا مقصد صرف ان خاتون کا دھیان بٹانا تھا۔ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے بلوشا بیگم نے اپنی بے ساختہ آمہ ڈالنے والی مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ وہ خاتون اپنی تعریف سن کے اب باقی سب باتیں بھول چکی تھیں۔
سائم اب صبر سے ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، جبکہ کچھ دور کھڑی آنیاں اس کی سچویشن دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ بلیک شلوار قمیض پہ ڈل گولڈن ویسٹ کوٹ پہنے، بھورے بالوں کو ایک سٹائل سے جل سے سیٹ کیے، گلے میں بلیک ہی سٹالر ڈالے، ایک ہاتھ میں قیمتی ریڈو کی گھڑی پہنے، وہ ایک شان سے چلتا ہوا لان میں داخل ہوا تھا۔ اس کی سرخ اور سفید رنگت پہ بلیک کلر بے حد جچ رہا تھا۔ مونچھوں تلے قدرتی انابی لب آپس میں پیوست تھے۔ تازہ کی گئی شیو میں وہ اپنی تمام تر دلکشی لیے مضبوط قدم اٹھاتا اسٹیج کے جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہر انداز میں بے نیازی جھلکتی تھی، جبکہ نیلی سمندر سے گہری آنکھوں میں آج انوکھی سے چمک تھی۔ یونانی دیوتاؤں سا حسن لیے بے شک وہ مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھا۔ وہ جب لان میں داخل ہوا تھا، ہزاروں نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں، اور یہی نہیں بلکہ اسٹیج پر پہنچنے تک بھی ہر نظر میں اس کے لیے پسندیدگی تھی، جس سے اسے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ ہم اپنی ذات میں خود ایک سلطنت رکھتے ہیں، ہمارے قدم جہاں ٹھہرے وہاں لوگ اپنا دل رکھتے ہیں۔ ہیلو مسز، وہ آتے ہی ذروہ کے برابر میں پورے استحقاق سے براجمان ہوا تھا۔ ذروہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ زبریز نے اسے سرے سے نظر انداز کیا تھا، لیکن اس کے قریب بیٹھنے پر ذروہ کا دل دھڑک دھڑک گیا تھا، جبکہ مسکراہٹ تو جیسے آج ظاہر کے چہرے سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جیسے وہ یہ سب بہت انجوائے کر رہا ہو۔ بلوشہ بیگم نے اس کی یہ مسکراہٹ قائم رہنے کی دعا کی تھی، جبکہ سمار بیگم نے باری باری ان چاروں پر سے پیسے وار کے ان کا صدقہ اتارا تھا۔ اب سب لیڈیز باری باری ان کی اپٹن کی رسم کر رہی تھی۔ مایوں کا فنکشن عروج پر تھا اور خالصتاً لیڈیز فنکشن ہوتا ہے، اس لیے ظاہر اور زبریز بیزار بیٹھے تھے۔ البتہ مشال اور ذروہ کافی مطمئن سی اپنی اس خوبصورت سی رسم کو ہوتا دیکھ رہی تھی۔ چل پیار کرے گی، ہاں جی ہاں، میرے ساتھ چلے گی، ہاں جی ہاں۔ اس تیز میوزک کی آواز کے ساتھ ہی آنیہ اور سائم ہاتھ ہمیں فلور پر آئے تھے۔ سبھی انہیں دیکھ کر مسکرائے تھے۔ سائم نے آنیہ کو گول گھماتے ہوئے گانے کے بولوں کو فالو کیا تھا۔ یہ بول آنیہ کے دل کی آواز تھے، جبکہ سائم کا حال بھی پچھلے ایک مہینے سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اب تو وہ اس ویل وشر کو پہچان گیا تھا، جو بنا دیکھے ہی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بچپن کی دوست آنیہ ہی تھی، جسے شروع سے ہی پریوں اور شہزادیوں کی کہانیوں پہ یقین تھا، اور اسے لگتا تھا کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کا پرنس بھی سفید گھوڑے پر آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ یہ بات اس نے خود اس کے منہ سے سنی تھی، جب وہ ذروہ کو اپنے خوابوں کے شہزادے کے متعلق اپنے خیالات بتا رہی تھی۔ اس روز پینٹنگ میں بالکل وہی منظر دیکھ کے اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ سائم سوچوں میں گم کھوئے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، جبکہ آنیہ اس کی نظروں کی تپش سے نروس ہو رہی تھی۔ اب سائم اور آنیہ ہاتھ میں ہاتھ میں خوبصورتی سے یہاں سے وہاں ڈانس کر رہے تھے۔ سائم نے گانے کے بول ساتھ ساتھ دہراتے ہوئے آنیہ کی کلائی تھام کر اسے ایک جھٹکے سے خود سے قریب کیا تھا۔ آنیہ سب کے سامنے اس قدر بے باکی پر دنگ رہ گئی تھی، جبکہ سائم کی آنکھوں میں آج اس کے لیے انوکھے ہی رنگ تھے، جنہیں محسوس کرتے ہوئے آنیہ کا دل بے حد زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آنیہ اسے انگوٹھا دکھاتی اس سے کلائی چھڑا کر ایک طرف ہوئی تھی۔ سائم اس کی چالاکی پر ہنستا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ آنیہ نے سائم کے ہاتھ میں ہاتھ تھما دیا اور آگے پیچھے ہوتے ڈانس میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ آنیہ شرارتی انداز میں سائم کے ارد گرد گھومتی گانے کے بول دہرا رہی تھی۔ سائم نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور اس کے گرد ہزار بندہ تو آنیہ کے چھکے چھوٹے تھے۔ آنیہ کو باہوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولوں کو دہراتا وہ گویا اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ سو یو آر مائی ویل وشر، ہاں؟ وہ غمگین لہجے میں پوچھتا آنیہ کو حیران کر گیا تھا۔ نہ جانے اب اس کا رد عمل کیا ہوگا، آنیہ نے گھبرا کر سوچا تھا۔ آئی لو یور پینٹنگز، سائم آہستہ سے بولا تھا۔ آنیہ کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ اینڈ آئی لو مائی ویل وشر، وہ خوبصورت انداز میں اقرار کرتا آنیہ کو زندگی کی نوید دے گیا تھا۔ آنیہ کی پلکیں بار حیا سے جھک سی گئی تھی۔ سائم نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اسی وقت گانا ختم تو ان کا یہ خوبصورت ڈانس بھی اختتام پذیر ہوا تھا۔ سائم نے نرمی سے آنیہ کو سامنے کھڑا کیا تھا۔ ان کے زبردست پرفارمنس میں ماحول تالیوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ آنیہ ڈانس ختم ہوتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سائم بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ ہم جو تم سے ملے اتفاق تھوڑی ہے، مل کے تم کو چھوڑ دیں مذاق تھوڑی ہے۔ اگر ہوتی تم سے محبت ایک حد تک تو چھوڑ دیتے، پر ہماری تم سے محبت کا حساب تھوڑی ہے۔ اب تم ڈھونڈو گے میری اس غزل کا جواب، یہ میرے دل کی آواز ہے، کتاب تھوڑی ہے۔ تم لوگ واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، سمار بیگم نے اسٹیج پر آتے ہی مسکراتے ہوئے ان چاروں سے کہا تھا۔ موم بنے ہوں نہ ہوں مگر بنا دیے گئے ہیں، اب تو زبریز عجیب سے لہجے میں بولا تھا، جسے ظاہر نے اچھے سے محسوس کر لیا تھا اور جواب دینا بھی ضروری سمجھا تھا۔
جو جس کا ہے وہ اسی کے ساتھ جچتا ہے پپو، اپنا حق چھوڑ دینا بزدلوں کی نشانی ہے۔ طنزیہ لہجے میں بولتا ظاہر زبریز کو زہر لگا تھا۔ کتنے کڑوے ہو تم خان، ضروا نے ہی دل میں چھوڑ دینا اور چھین لینا دو الگ باتیں ہیں۔ زبریز کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ سماہر بیگم کے ساتھ باقی سب گھر والے بھی پریشان ہوئے تھے۔ ایک بار پھر ان کے بیچ تلخ کلامی شروع ہو چکی تھی۔ زبریز کی بات پر مشال نے ترچھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور اگلے پل ہی رخ موڑ گئی تھی۔ جو میرا ہے اس کے لیے میں ساری دنیا سے بھی لڑنا پڑا تو لڑ جاتا، اسی لیے مجھے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ ناؤ پلیز ایکسکیوز می، ظاہر دل چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے ساتھ ہی ایکسکیوز کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، گویا کہہ رہے ہوں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دور چلا اور اس طرح یہ خوبصورت شام اختتام کو پہنچی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ضروا جلدی سے اپنے بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے بالوں پہ ہاتھوں پہ لگی مہندی پہ پڑی، جسے دیکھ کر اسے پچھلی رات کے سارے مناظر یاد آنے لگے تھے۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے چل دی تھی۔ اسے اللہ سے آج بہت سارا صبر مانگنا تھا۔ آج اس کی زندگی کی نئی شروعات ہونے والی تھی، ایسی شروعات جو اس کی زندگی بدل دے گی۔ ضروا نے سب سے پہلے مہندی لگے ہاتھ دھوئے تھے۔ اس کی مہندی کا رنگ بےحد گہرا آیا تھا، جو کہ اس کے دودھیا بازو پر مزید گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ بے اختیاری سے انیا کی کہی بات یاد آئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے ضروا، لڑکی کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ جتنا گہرا ہوتا ہے، ہونے والا شوہر اس سے اتنا ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسے انیا کی یہ بات یاد آئی تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ ظاہر خان افریدی اور مجھ سے پیار، یہ کیسے بے وقوفانہ سوچ ہے تمہاری ضروا خان افریدی، اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ تو کیا تم اس سے پیار کرتی ہو؟ اس کے دل نے اسے سوال کیا تھا۔ ضروا عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی تھی۔ میں کیوں ان سے پیار کروں گی؟ وہ ایک پتھر دل انسان ہیں جنہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تو میں کیوں ان کی پرواہ کروں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کرو ضروا، تم صرف اور صرف ظاہر خان کو چاہتی ہو، اور ابھی سے نہیں، اس وقت سے جب تمہیں لفظ محبت کا مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ تم تب سے ظاہر خان سے محبت کرتی ہو۔ میم کب تک یہ سچائی جھٹلاؤ گی تم؟ یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی، اور شاید دل کی بھی۔ نہیں کرتی میں ان سے محبت۔ ضروا کانوں پہ ہاتھ رکھ کے چلائی تو آوازیں بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی تو وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ آج ظاہر خان کی بارات تھی۔ لڑکا اور لڑکی والے ایک ہی تھے، اس لیے سب پر ہی زیادہ ذمہ داریاں آ گئی تھی۔ سائم صبح سے ہی گھن چکر بنا ہوا تھا، جبکہ سفیر خان اور مراد خان بھی مختلف کام سنبھالے ہوئے تھے۔ سماہر بیگم جو کہ مشال کا برائڈل ڈریس لائی تھی، وہ نگین بیگم کے ہمراہ مشال کے روم میں موجود تھیں۔ یہ میں نے خاص تمہارے لیے آرڈر پہ بنوایا ہے بیٹا، مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ وہ بیڈ پر اس کا ڈریس اور جولری رکھتے ہوئے بولی تھی۔ مشال پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ جب جذبات ہی مر گئے ہوں تو پھر یہ سب بے جان چیزیں بھی دل کو خوشی نہیں دے سکتی، اور جو بھی پہن لے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کے لیے سج دج ہے وہ تو اسے پسند ہی نہیں کرتا، اس نے اداسی سے سوچا تھا۔ جی پپھو، یہ بہت اچھا ہے، اس نے ڈریس دیکھتے ہوئے مسکرا کے تعریف کی تھی۔ اللہ تمہارا نصیب بھی اچھا کرے اور تمہیں ڈھیروں خوشیوں سے نوازے، انہوں نے اسے دل سے دعا دی تھی۔ مشال سر جھکا گئی تھی۔ یہ ڈریس پہنو گی تم آج؟ وہ بیڈ پر شاپنگ بیگ رکھتے ہوئے حاکمانہ انداز میں بولا تھا۔ ضروا جو کہ دروازے کے ایک سائڈ گمسم سے کھڑی تھی، اس کے اس نئے حکم پہ حیران رہ گئی تھی۔ ایک تو وہ یوں اچانک روم میں آ گیا تھا، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اوپر سے ایک نیا فرمان بھی جاری کر چکا تھا۔ مگر تائی جان میرا ڈریس لا چکیں، ضروا نے کوڑا جواب دیا تھا۔ ظاہر اس کے قریب آیا تھا۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تم میری ہو اور جو میں کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا، سو تم یہ ڈریس پہنو، یہ میں چاہتا ہوں، اس لیے تم پہنو گی، انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے سخت لہجے میں بولا تھا۔ مگر میں، ضروا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تو تم اب میری بات ماننے سے انکار کرو گی؟ تمہاری یہ ہمت، تم ہو کیا؟ وہ اسے بازوؤں سے دبوچے حقارت سے پوچھ رہا تھا۔ تم سمجھ رہی ہو مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت ہو گئی ہے، اور اس لیے میں تمہارے لیے ڈریس لایا ہوں؟ کتنی خوش فہم ہو تم ضروا خان، یہ طنزیہ انداز میں کہتا ضروا کو دو کوڑی کا کر گیا تھا۔ میں یہ صرف اس لیے لایا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ بلوشا بیگم روم میں داخل ہوئی تھی۔ ظاہر نے ضروا کو چھوڑا تھا۔ ظاہر یہ کیا حرکت ہے؟ تم اس قدر شفاق اور بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو،
تم ایک لڑکی سے ایسے برتاؤ کیسے کر رہے ہو؟ لڑکی بھی وہ جو تمہاری بیوی ہے، اور میں نے تو ہمیشہ تمہیں لڑکیوں کی عزت کرنا سکھایا تھا۔ ظاہر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی تم آج بھی 4 سال پہلے والی وہ بات کیوں؟ ظاہر بلوشا بیگم روتی ہوئی ظروا کو سینے سے لگائی اب ظاہر پہ برس پڑی تھیں۔ ظاہر سرد سپاٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ ظاہر دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے بیٹے ہو، بلوشا بیگم چلائی تھی۔ ظاہر ایک زہر خند نظر ظروا پہ ڈالتے بنا غصے پر قابو پاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی ظاہر کا نکاح ظروا سے نہ ہونے دیتی۔ بلوشا بیگم پچھتاتی ہوئی سی ظروا کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی تھیں۔ سب مہمان ہال میں پہنچ چکے تھے۔ سفیر خان اور بلوشا بیگم باقی سب مہمانوں کے ساتھ بارات میں آنے والے تھے، جبکہ مراد خان، نگین بیگم اور صاحب پہلے ہی ہال میں موجود تھے۔ ظروا اور مشال پارلر گئی ہوئی تھی۔ نگین بیگم پریشان سی بار بار یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ کیا ہو گیا بے نگین؟ مراد خان نے انہیں پریشان دیکھ کے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں مراد صاحب، بس بیٹی کی شادی ہے تو دل گھبرا رہا ہے، فکر مندی سے بولی تھی۔ ارے پاگل، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ سب بہتر کرے گا، انہوں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی تھی۔ نگین بیگم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اتنے میں ہی دلہنوں کے آنے کا شور ہوا تو ظروا اور مشال کو لینے چل دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ان کے ساتھ نگین بیگم پرائیویٹ روم میں آئی تھی۔ بارات آ گئی ہے۔ بارات کی آتے ہی آتش بازی شروع ہو چکی تھی۔ آتش بازی کی وجہ سے سارا سامان رنگین ہو رہا تھا۔ دونوں باراتیں ایک ساتھ ہی وینیو میں پہنچی تھیں۔ ڈل گولڈن شلوانی میں ریڈ کلر کا کلا سر پہ رکھے ڈل گولڈن ہی خسے پاؤں میں ڈالے، وہ روایتی دولہے کے روپ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گولڈن ڈائل والی قیمتی واچ تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے سلور کلر کا ZK کا بریسلٹ پہنا ہوا تھا۔ نیلی سمندر سی آنکھوں میں آج مسکراہٹ کی جھلک تھی۔ خوشبوؤں میں رچا بسا باراتیوں کے بیچ ایک شان سے کھڑا ظاہر خان افریدی کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی ساحرانہ پرسنالٹی اسے سب سے نمایاں کرتی تھی، اور آج تو پھر اس کی شان ہی نرالی تھی۔ وہ خوبرو دلکش شخص تقریباً ہر نگاہ کا مرکز تھا، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا شخص بھی کچھ کم نہ تھا۔ وہ بھی اس کا ہی آئینہ، بلکہ وہ دونوں مغرور شخص سے ہی بے مثال تھے۔ زبریز خان افریدی آج ہاف وائٹ شیروانی اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھا، جس کے ساتھ ریڈ کلر کا ہی اسٹول تھا۔ ساتھ ہی اس نے ہاف وائٹ خصے پہنے ہوئے تھے، گولڈن بالوں کو جیل سے سیٹ کیے۔ کرسٹائن کی خوشبو میں رچا بسا وہ بھی کسی مغل شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ گرے آنکھوں میں سنجیدگی کا تاثر لیے اپنی تمام تر چاہتوں کے ساتھ وہ ماحول میں چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ ایک ساتھ وینیو کے مین گیٹ پر پہنچے تو نگین بیگم نے روایتی ساسوں کی طرح آگے بڑھ کے ان دونوں پر سے پیسے وار کے ان کی نظر اتاری تھی۔ مسکراتے بے فکرے چہرے، شوخیاں اور بے بار کہکوں کے درمیان بارات اندر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس وقت سٹیج پر موجود تھے۔ ظروا اور مشال بھی سٹیج پر نہیں آئی تھیں۔ زبریز کے ساتھ آنیہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ظاہر اکیلا ہی تھا۔ ہیلو ZK، ایک بے باک سی لڑکی ظاہر کے قریب آئی تھی۔ ظاہر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زبریز نے بھی آج تو حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ کانگریٹس ZK، جینی نے اس سے بے باکی سے گلے ملتے ہوئے وش کیا تھا۔ تھینکس جینی ڈارلنگ، ظاہر نے ہنس کے جواب دیا تھا۔ ذلیل، کمینہ، گھٹیا انسان، زبریز بڑبڑایا تھا۔ لالا پلیز آج کوئی جھگڑا مت کیجیے گا، آنیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آنیہ، تمہیں لگتا ہے میں لڑتا ہوں؟ زبریز نے اسے گھورا تھا۔ نہیں لالا، مگر مجھے لگتا ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے کبھی غصے سے بھی ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صرف لفظی لڑائی ہوئی ہے آپ کے درمیان، اور یقیناً کوئی تیسرا ہے جو آپ کے بیچ یہ دیوار کھڑی کروا گیا ہے جسے آپ نے کبھی ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ مگر ہو سکے تو کوشش کیجیے گا، نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر غلطی ان کی ہے تو آپ ظرف بڑا کیجیے، اگر آپ کی ہے تو آپ آگے بڑھ کے ان سے سوری کیجیے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ اگر اب آپ یہ سوچیں گے کہ وہ نہیں کرتا تو میں کیوں جھکوں، تو یقین مانیں آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آپ سوچیے گا ضرور آپ کا جگر آپ کا دشمن کیسے بن گیا۔ آپ سوچیے گا ضرور آپ کا جگر آپ کا دشمن کیسے بن گیا، یا کہیں آپ ہی اس کے دشمن تو نہیں بن بیٹھے انجانے میں۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے لالا جان۔ آنیہ اپنے دل کی بات جو کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زبریز سن رہ گیا تھا۔ آنیہ اسے 4 سال چھوٹی ہونے کے باوجود اس سے زیادہ سمجھدار کی بات کر گئی تھی، اور وہ جواب بھی ہاں بھی نہ کہہ سکا تھا۔ مگر آنیہ کی ایک ایک بات سچ تھی۔ تو کیا غلطی زبریز خان صرف تمہاری تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ تمہاری ہی نہیں، تمہاری بھی ضرور ہوگی۔ ضمیر کی آواز پہ زبریز ساکت رہ گیا تھا۔ تو کیا پچھتاوے کا وقت شروع ہو چکا تھا؟ اپنے لالا کو کہو یہ بے عزتی جا کر اپنے جیسے ہی آوارہ دوستوں کے بیچ میں کرنا ہے، یہ جو بےہودگی دکھا رہا ہے نا، اس سے کہو سدھر جائے، ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔
नाइंजाज़ ना हो तो हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। तुम्हारे बेशरम लाला ने हमारा सारा ख़ानदान यहाँ मौजूद है और ये नालायक कैसे दूल्हा बने हुए भी पराई लड़कियों के साथ कह लगा रहा है। सफ़ीर खान ने स्टेज पर मीसा अली और जीनी के साथ खड़े ज़ाहिर खान को हंसते देख गुस्से से बड़बड़ाते हुए साथ ही साइम को हुक्म दिया, बाबा जान वो इनकी फ्रेंड्स हैं। साइम ने दलील दी थी, मगर जवाबन सफ़ीर खान ने इसे जिन नज़रों से देखा था वो वहाँ से जाता हुआ नज़र आया था। लाला बिना पता है हमारे यहाँ ये सब कितना बुरा माना जाता है, फिर भी अपने लंदन वाले तौर तरीके यहाँ भी उठा लाए। साइम बड़बड़ाते हुए ज़ाहिर की जानिब बढ़ रहा था। जब आप ध्यान में साइम बड़बड़ाते हुए ज़ाहिर की जानिब बढ़ रहा था जब अपने ध्यान में आती आनिया से इसका तसादम हुआ था। आउच! आनिया ने सर थामा था। तुम ठीक हो ना? साइम ने संभलते हुए फिक्रमंदी से इससे पूछा था। आप? हाँ मैं ठीक हूँ। बस आनिया इस वक्त कस्टर्ड कलर की मैक्सी पहने हुए थी। लाइट मेकअप और नाजुक से ज्वेलरी में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। से नज़रें मिली तो आनिया बेख्तियार से सर झुका गई थी, जबकि साइम का दिल बेईमान हुआ था। बिलाशुबा वो एक पुरकशिश लड़की थी, मगर इस वक्त इसकी आंखों में मौजूद उदासी भी साइम से न छुप सकी थी। आनिया, आर यू ऑल राइट? साइम ने इसकी सुर्ख होती आंखों को देखते हुए सवाल किया तो आनिया ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया था और वहाँ से जाने लगी थी। रुको आनिया ने। साइम इसके सामने आया था। आनिया ने निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा था। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट और ब्लैक ही वेस्ट कोट पहने अपनी दिलकश पर्सनैलिटी के साथ आनिया के एहन सामने खड़ा साइम सीधा आनिया के दिल में उतर रहा था, मगर फ़िलहाल वो इससे बात करने की पोजीशन में ना थी, इसलिए खामोश खड़ी थी। तुम परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है? प्लीज़ आनिया कुछ तो बोलो यार, फिक्रमंदी से सवाल करता वो आनिया को काफ़ी अपना सा लगा था। नहीं, आनिया ने इनकार करना चाहा, मगर इसकी बात साइम ने काट दी। नहीं मत कहना, क्योंकि तुम्हारी ये आंखें मुझ पर सब यहाँ कर चुके हैं। तुम सिर्फ अब वजह बताओ। शाबाश, वो दोस्ताना लहजे में बोलता इसे हौसला दे गया था। साइम मैं तंग आ गई हूँ ज़ाहिर लला और जवरेज़ लला की लड़ाइयों से। आनिया उदासी से बोली थी। तो कौन तंग नहीं आया? सभी परेशान है, तुम तो कम से कम कोई नई बात करो। साइम ने हंसते हुए बात को हल्का फुल्का रुख दिया था, आनिया की परेशानी दूर कर सके, मगर आनिया ने नफ़ी में सर हिलाया तो साइम सीरियस हुआ था। साइम आप समझ रहे हैं मेरी बात? हटिए प्लीज़, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। वो रूठी हुई से जाने लगी तो साइम ने इसकी कलाई पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। आनिया मुझ पर कितना एतबार है तुम्हें? साइम इसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। आनिया नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा था। साइम इसके जवाब का मुंतज़िर था, खुद से ज़्यादा। आनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। इसके जवाब पर साइम के दिल को सुकून मिला था। अब बताओ क्या बात है? आओ वहाँ चल के बैठते हैं। इसने एक जानिब लगी चेयर्स की तरफ इशारा किया था। आनिया खामोशी से इसके साथ चल दी थी। अब बोलो क्या बात है? साइम ने फिर से सवाल दोहराया था। आनिया ने जवाबन अपने सारे खदशात बताए तो अपने और जवरेज़ के बीच होने वाली गुफ्तगू भी बता दी, जिसे सुन के साइम भी सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो खुद भी ये बात नोट कर चुका था। तुम परेशान मत हो, मैं कोई हल निकालता हूँ और इंशाल्लाह हम मिलकर ज़रूर इन दोनों के बीच की गलतफहमियाँ दूर करेंगे। साइम ने इसके हाथ में अपना हाथ रख के इसे यकीन दिलाया था। वैसे मुझे नहीं पता तुम मेरी इतनी दीवानी हो माई वेल विशर। इसे खामोशी से अपनी बातें सुनते देख साइम शरारती अंदाज में बोला था। आखिरी बात में आनिया छुपकर मुस्कुरा दी थी। गोल्डन और रेड कलर की प्रिंसेस स्टाइल भारी और घेरेदार फ्रॉक पहने रेड कलर का भारी जरतार दुपट्टा सलीके से सर पे सेट था। इसके बॉर्डर पर काफ़ी खूबसूरत काम बना हुआ था। इसके फ्रॉक का घेर चलते हुए इसके आगे की तरफ जा रहा था। वो निगाहें झुकाए बावकार कदम उठाती स्टेज की जानिब बढ़ रही थी। ब्यूटिशन के माहिराना अंदाज में किए गए मेकअप ने इसके हुस्न को मज़ीद निखार दिया था। सुनहरी बालों को खूबसूरत से जोड़े की शक्ल देके कुछ लटे चेहरे पर छोड़ दी थी। साथ ही नफीस डायमंड की ज्वेलरी पहने ज़रवा आसमान से उतरी कोई हूर मालूम हो रही थी। इसके बिल्कुल बराबर आनिया थी और आनिया के साथ भी मिशाल थी। रेड और पीच कलर की मैक्सी में दुपट्टा सर पर रवायती अंदाज में सेट किए गोल्ड कलर की नाजुक से ज्वेलरी पहने खूबसूरत और नफासत से किए गए मेकअप में मिशाल का रूप भी आज देखने के लायक था। नज़रें झुकाए चलती बिलाशुबा वो बेहद हसीन लग रही थी। आनिया की हमरा वो दोनों स्टेज पे आई थी। इस पर जैनी से बात करते ज़ाहिर को जैसे दुनिया भूली थी। याद थी तो सिर्फ वो साहिरा, वो मगरूर शहजादा इर्द गिर्द से बेनियाज हुआ था। कुछ पल तो वो मबहूत सा ज़रवा को देखता रह गया था। ज़रवा सहज कर कदम उठाती आनिया के हमरा ज़ाहिर के बराबर आके बैठी तो ज़ाहिर होश में आया था। इसे देखकर एक भूला सा मंजर ज़रवा के जहन में आया था। तुम मेरे होना पार्टनर? ये ज़रवा की आवाज़ थी। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर ने बरजस्ता जवाब दिया था। मेरे ही रहना, वो कहती हुई दूर भागी थी और ज़ाहिर अब इसके पीछे दौड़ रहा था। ज़ाहिर अब भी इसे ही देख रहा था। फिर संभल कर नज़रों का जाविया बदला था, जबकि जवरेज़ ने मिशाल पर एक निगाह डाल के रुख मोड़ लिया था। इसके इस बेरुखी पर मिशाल का दिल चकनाचूर हुआ था, मगर वो कमाल की ना रखती थी। इसने जवरेज़ को देखना भी गवारा न किया था।
ماشاءاللہ ہمارے چاروں بچے ہی بہت پیارے لگ رہے ہیں، نگین بیگم نے پیار سے کہا تھا۔ باقی سب بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے، مگر اب چاروں کے ذہن میں اس وقت کچھ الگ ہی سوچیں گردش کر رہی تھی۔ کسی کے بھی دل میں خوشی کی کوئی رمق نہ تھی۔ اللہ جانے یہ دوریاں کب سمٹنی تھی۔ مہمانوں میں کھانے کا دور چلا اور پھر رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا۔ یہ کیا ضد ہے خان، تم جب ہمارے بیٹے ہو تو ہمارے ساتھ رہو گے، کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہو، تم الگ گھر کی کیا ضرورت؟ سفیر خان کے نئے مطالبے پہ بنا اٹھے تھے۔ مجھے آپ کی کروڑوں کی جائیداد کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں اور اپنا ہر فرض بخوبی نبھا سکتا ہوں۔ ضرور اب میری ذمہ داری ہے جسے میں خود نبھاؤں گا، اس کی فکر کرنے کے لیے میں ہوں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میرے بازو میں ابھی اتنا دم ہے کہ میں اپنی بیوی کو اچھی زندگی دے سکوں۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولتا وہ سفیر خان فرقان خان کو کافی خودسر لگا تھا۔ پورے اعتماد تو وہ تھا ہی، مگر آج تو اس کے لہجے میں عجیب سی سرکشی اور خودسری تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، اس لیے ساری اول فول باتیں تمہارے دماغ میں آتی ہیں۔ ایکسیپٹڈ بابا جان، ظاہر خان نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ سفیر خان تب ہی تو گئے تھے خان تم نہیں لالا۔ سفیر خان نے کچھ کہنا چاہا تو مراد خان نے انہیں باز رکھا تھا۔ دیکھیں ظاہر بیٹا، بالکل آپ ایک ذمہ دار بیٹے ہیں، مگر آپ کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں، مگر ظاہر آپ ہمارے ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں، وہاں سب ہوں گے، آپ کی ممی جان، چچی جان، آپ کو ہم سب کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ ہمارے ساتھ آفس بھی آ سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ مراد خان نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ اپنی بات سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ سوری چچا جان، باقی سب تو ٹھیک ہے، بٹ کیا ہے نا، میرا آپ کے لالا جان سے 36 کا آنکڑا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا۔ میں اپنا الگ بزنس اسٹیبلش کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہوں، اور بہت جلدی اس سلسلے میں کینیڈا جا رہا ہوں، اس لیے ضرور میرے ساتھ ہی رہے گی، اور جب میں خان پیلس میں نہیں رہ سکتا تو میں ہرگز بھی اپنی وائف کو وہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ انہیں لاجواب کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے ضرور، اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں جانتا ہوں ظاہر خان افریدی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں، اس لیے آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ فرقان خان نے اس گفتگو کو مزید طول پکڑنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ کسی کام سے پرائیویٹ روم کے اندر آتی بلوشا بیگم یہ بات سن کے گمسم سی رہ گئی تھیں۔ رخصتی کا وقت تان پہنچا تھا۔ جب مشال نگین بیگم کے سینے سے لگی تو پھر روتی ہی چلی گئی تھی، جبکہ نگین بیگم کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں کہتے، بیٹیاں ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے بیٹی کو وداع کرنا، اور اس وقت یہی حال مراد خان اور نگین بیگم کا بھی تھا۔ مشال نگین بیگم کے بعد مراد خان کے گلے لگی تھی۔ زبریز ایک طرف کھڑا، اس کے اور مشال کے درمیان جو بھی تھا، مگر وہ اتنا تو جانتا تھا کہ یہ وقت واقعی مشکل ہوتا ہے۔ سب سے مل کر وہ مشال کی جانب آیا تھا اور اس کے بار بار ہاتھ چھڑانے کی کوشش کے باوجود اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے کار کی جانب بڑھا تھا، جبکہ دوسری طرف ضروا کے ساتھ تو عجیب صورتحال تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد بھی وہ یہیں رہے گی سب کے ساتھ، مگر ایسا تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنے سسرال سے ہی وداع ہو رہی تھی، اسے وداع ہو کر اپنے اتنے پیارے تایا جان، تائی جان، بھائیوں جیسے دیور اور اس کے پیارے بابا جان سے دور ظاہر خان کے سنگ چلنے جانا تھا۔ نہ جانے ظاہر خان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف ظاہر خان کی نظریں تو جیسے اس پر سے ہٹنا بھول گئی تھی، جو ضروا کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ سب سے مل کے ضروا بلوشا بیگم کے سینے سے لگی تو اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے ماں کے روپ میں بلوشا بیگم کو ہی دیکھا تھا، وہ انہیں دل سے اپنی ماں مانتی تھی، اور بلوشا بیگم کی بھی تو اس میں جان تھی۔ اس مہربان ہستی کے گلے لگ کر ضروا ٹوٹ کے بکھری تھی۔ کتنا روتی ہے یہ لیڈی، ظاہر نہ جانے کیوں اس پل مضطرب سا ہوتا وینیو سے باہر نکل گیا تھا۔ ضروا بس میری جان، میں جانتی ہوں ہم انجانے میں تمہارے ساتھ غلطی کر گئے ہیں میری بچی، مگر میں اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کا گھر خراب نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ اسے ساتھ لگائے آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ ضروا دم سادے انہیں سن رہی تھی، آس پاس کوئی نہ تھا، اور وہ اس وقت اسٹیج کے قریب کھڑی تھیں۔ آدھے لوگ دوسری بارات کے ساتھ آگے جا چکے تھے، لیکن میری دل سے دعا ہے بیٹا، اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ دعا دیتے ہوئے بلوشا بیگم نے اسے آہستہ سے خود سے الگ کیا تھا۔ میں تم سے کچھ باتیں کہوں گی تمہاری ماں ہونے کے ناطے، کہ ظاہر کی مومی بن کر، امید ہے تم بھی میری بات میری بیٹی بن کر ہی سنو گی۔ انہوں نے اس کے سر پہ بوسہ دیا تو ضروا نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میں مانتی ہوں ظاہر تمہارے ساتھ روڈ ہو جاتا ہے، مگر یقین مانو وہ دل کا برا نہیں ہے، وہ وقت اور حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے، وہ آج بھی اس واقعے کو نہیں بھولا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تم سے اتنی نفرت کر رہا ہے، مگر یہ نفرت صرف دکھاوا ہے میری جان، وقت نے اسے پتھر بنا دیا، اور ضروا تم ہی وہ ہستی ہو جو اس پتھر کو پھر سے موم کر سکتی ہو۔ وہ کہہ کر رکی تو ضروا نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ پیار کرتا ہے وہ بیوقوف تم سے، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جنون، مگر پورا ایسے کرتا ہے، پوز ایسے کرتا ہے جیسے تم سے کوئی مطلب نہیں اسے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر انہوں نے جواب دیا تھا اور بول کر ہولے سے مسکرائی تھی، جبکہ ضروا
سن کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ، یہ کیسا انکشاف تھا؟ اگر یہ سچ تھا ضربہ کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا، مگر ضربہ ان سے کچھ پوچھ نہ سکی تھی۔ ضربہ میری بات سن رہی ہو نا تم؟ اسے گمشم دیکھ بلوشا بیگم نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کے ہلایا تھا۔ جی، اس نے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ چلو بھئی بیگم، بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سفیر خان کہتے ہوئے ان کے قریب آئے تو بلوشا بیگم نے ضربہ کو ایک بار پھر خود سے لگایا تھا۔ تم جانتی ہو محبت کو محبت ہی جیت سکتی ہے، اور میں جانتی ہوں میری ضربہ اپنے خان کو اتنی محبت دے گی کہ وہ سب بھول جائے گا۔ قسمت والا ہے میرا ظاہر کہ اسے تم ملی، مگر ابھی تمہاری منزل دور ہے بچی، تو یہ ماں تمہیں دل سے دعا دیتی ہے۔ جاؤ ضربہ ظاہر خان کو جیت کے آنا اور اسے خود سے لگائے۔ وہ اسے یہ کیسی ذمہ داری سونپ گئی تھی؟ ضربہ کے دل کی حالت گہر ہوئی تھی۔ ان سے الگ ہوتی وہ فرقان خان کے ساتھ ہی آگے بڑھی تھی، سنبھل کر۔ ظاہر خان جو کار کے قریب ہی کھڑا تھا، اسے نہ جانے اسی پل کیا ہوا تھا، اس نے آگے بڑھ کے ضربہ کا ہاتھ تھاما اور اسے بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ ضربہ جو کہ اپنی فراق کی وجہ سے الجھن کا شکار تھی، اس کی مدد سے آسانی سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی پلوں میں وہ ڈھیروں دھواؤں کے سائے تلے ظاہر خان کے سنگ رخصت ہو کے ایک نئے سفر پہ روانہ ہو گئی تھی، جس کی منزل کا اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ زبریز اپنے گھر کے پورچ میں اپنی لینڈ کروز روکی تھی اور خود دروازہ کھول کے باہر نکلا اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے نہ تو مشال کو اترنے کے لیے کہا تھا اور نہ ہی اسے کوئی بات کی تھی۔ سماہر بیگم نے آنیہ کو آواز دی۔ آنیہ جو کہ دوسری کار میں تھی فوراً اتر کر مشال کے پاس آئی اور اس سے گاڑی سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ سماہر بیگم کو اس وقت زبریز پر بے حد غصہ آیا، مگر وہ مجبور تھی۔ فی الحال اسے مشال کے سامنے کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ مشال کے دل میں زبریز کے لیے بدگمانی نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ آنیہ نے مشال کو زبریز کے کمرے میں پہنچا دیا تھا اور خود فریش ہونے چل دی تھی۔ مشال بیڈ پہ بیٹھ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب سماہر بیگم وہاں آئی تھی۔ مشال بچی، میرا زبریز غصے کا تھوڑا تیز ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ ابھی شروع میں تمہیں تھوڑا مسئلہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو میں جانتی ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گیا ہے۔ تم بس صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ خدا آزماتا ضرور ہے، بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ زبریز کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے دو بولوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اتنی کہ دو لوگوں کو ایک کر دے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی سمجھ گئی۔ مشال جو غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی آہستہ سے بولی تھی۔ شاباش، اب تم آرام کرو۔ وہ اس کا سر تھپکتی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ مشال پھر سے روم کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ زبریز کا کمرہ زبریز ہاؤس کا سب سے شاندار کمرہ تھا اور بے حد نفاست سے سجا ہوا تھا۔ گرت والی پیپر وسط میں ڈبل سائز گرے خوبصورت بیڈ سائڈ ٹیبل، سامنے اسی طرح کا ڈریسنگ ٹیبل جس پہ دنیا کے ہر بیش قیمتی پرفیومز کا ڈھیر تھا۔ بیڈ کے سامنے خوبصورت کنگ سائز صوفہ تھا اور بیڈ کے آگے دو خوبصورت فلور کشن رکھے گئے تھے۔ بیڈ کے سامنے والی وال پہ فل سائز LED نصب تھی۔ زبریز کے کمرے کا سب سے خوبصورت حصہ اس کے کمرے میں موجود بڑی سی واحد کھڑکی تھی، جہاں سے پورا گھر نظر آتا تھا، مگر اس وقت اس کھڑکی پر پردے برابر کیے ہوئے تھے۔ اس کے کمرے میں موجود ہر چیز اس کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ چوائس تو اچھی ہے مصروف کی، مشال نے دل ہی دل میں اسے سراہا تھا۔ کیا ہوتا جو یہ خود بھی ذرا سا اچھا ہوتا؟ ایک اور سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی۔ گاڑی کوئی آدھا گھنٹے بعد ایک عالیشان بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ ظاہر ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ ضربہ اپنی سوچوں میں گم سگڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ او ہیلو میڈم، باہر تشریف لے آؤ۔ ظاہر کی طنزیہ آواز ضربہ کے سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ وہ مرسڈیز کے باہر کھڑا ضربہ سے مخاطب تھا۔ ضربہ اپنا فراق سنبھالا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلی تھی۔ ظاہر بنا اس کی جانب دیکھے آگے بڑھ گیا تھا۔ ضربہ اپنا ہیوی فراق سنبھالی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی تقلید میں پتھروں سے بنی خوبصورت روش پر چل رہی تھی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت بنگلہ تھا جو کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنایا گیا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد وسیع اور ریز لان تھا۔ ان کے چاروں طرف رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں لگی ہوئی تھیں، جن کے قریب کھڑے ہونے پہ سوات کی خوبصورت پہاڑیاں نظر آتی تھیں۔ بنگلے کے سیاہ آہنی گیٹ پر داخل ہوتے ہی پتھروں سے بنی خوبصورت روش تھی۔ ضربہ خاموشی سے ظاہر کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ یا اللہ، کتنا لمبا راستہ ہے! گھر ہے یہ جنگل ہے بھی کتنے سنسان ایریا میں! ویسے یہ جنگل ہی لگتا ہے، کیونکہ جتنے یہ خطرناک ہے جنگل میں ہی رہ سکتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ اسے خود سے کافی فاصلے پر کھڑی دیکھ وہ پلٹا تھا۔ ضربہ نے مکث اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہر نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس روپ میں کوئی کانچ کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنا بھاری فراق سنبھالے کھڑی تھی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ظاہر نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور چلتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اسے قریب آتے دیکھ ضربہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جب سنبھل نہیں رہا فراق تو پھوٹ کیوں نہیں رہی تھی؟ بہت شوق ہے تمہیں مظلوم بننے کا؟ ظاہر چڑھ کر بولتے اچانک اس کی جانب جھکا اور اسے باہوں میں بھر کے گود میں اٹھا لیا تھا۔ اس اقدام پر ضربہ مارے شرم کے پانی پانی ہوئی تھی، جبکہ اس کا ننھا سا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو تھا۔
خان چھوڑے مجھے، ضروا کافی اونچی آواز میں بولی تھی۔ ظاہر بہرا آپ بنا سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا، جبکہ ضروا خود کو اس کی مضبوط گرفت میں نکالنے کی ناکام کوشش میں لگی تھی، جبکہ اس ساحر کی قربت میں اس کا دل الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ تیری قربت کے لمحے جو میسر ہوئے تو دل دھڑکنے کا سبب سمجھ آیا ہے۔ کیا ہوتا جو یہ شخص حقیقت میں ویسا ہی ہوتا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ تم میرے دھیان کے سبھی راستوں میں رہتے ہو۔ ظاہر اسے اوپر لے جا کر پٹکنے کے انداز میں ایک روم کے سامنے اتارا تھا۔ آہ! ضروا لڑکھڑائی تھی، پھر سنبھل کر اس کے برابر میں ہی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مارے حیا کے اس کی پلکیں بنا اٹھ پا رہی تھی۔ ظاہر نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، آگے بڑھ کر لائٹس آن کی تو کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ اندر جاؤ یا یہ بھی میں ہی کروں، وہ ذومعنی انداز میں کہتا پلٹا تھا۔ ضروا جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ یہ کمرہ تھا یا کوئی ہال؟ ضروا حیرانگی سے جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے میں ایک جانب گلاس وال تھی جس کی دوسری جانب ٹیرس تھا۔ کمرے کے وسط میں کنگ سائز بیڈ تھا۔ بیڈ کے پیچھے کی جانب دیوار پہ ظاہر خان کا مسکراتا ہوا انالارج تصویر لگی ہوئی تھی۔ بیڈ سامنے ایک خوبصورت بیش قیمتی ڈریسنگ ٹیبل تھا، جبکہ ایک جانب دیوار گیروار ڈراپ تھا جس کے ساتھ ہی دروازہ تھا جہاں ڈریسنگ روم تھا۔ اس کے علاوہ ایک کنگ سائز صوفہ تھا۔ ظاہر کمرے میں آتے ہی اسے نظر انداز کرتا وارڈروب میں اپنے کپڑے لیتا فریش ہونے چلا گیا تھا، جبکہ ضروا حیران سے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی پل بھر میں اس کے یوں انداز بدلنے پر دنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ باہر لان میں ٹہل رہا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اندر جانے کا۔ اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ سمہر بیگم نے اسے کمرے کی کھڑکی سے باہر ٹہلتے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ وہ نیچے آئی تھی۔ ویسے ٹہل رہا ہوں، زبریز نے سکون سے جواب دیا تھا۔ جا کر اپنے کمرے میں ٹہلو، سمجھے؟ سمہر بیگم نے اسے لتاڑ دیا تھا۔ کمرے میں کوئی کیسے ٹہل سکتا ہے؟ زبریز نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سوال داغا تھا۔ زبریز شادی کی ہے نا تو انسان بنو، میں تمہاری کوئی فضول حرکت برداشت نہیں کر سکتی۔ سمہر بیگم نے گویا اسے وارننگ دی تھی۔ موم، کیا میں آپ کو انسان نظر نہیں آ رہا؟ وہ فرصت سے اب سمہر بیگم سے سوال کر رہا تھا۔ دیکھو، کوئی مشال کو تکلیف ہوئی نا تو یاد رکھنا، میں پھر کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ سمہر بیگم اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ کی بہو کو، جب دیکھو یہی کہتے رہتے ہیں آپ سب۔ حد ہے، بندہ پوچھے کہیں کہ پرائم منسٹر لگی ہوئی ہے۔ وہ تب کے بولا تھا زبریز۔ سمہر بیگم نے اسے غصے سے پکارا تھا۔ اچھا بھئی، نہیں کہتا اسے کچھ، جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ یا اللہ اس نالائق کو ہدایت دے، سمہر بیگم نے اسے دعا دی تھی۔ ظاہر صرف ٹراؤزر میں بنا شرٹ کے ٹاول سے جسم خشک کرتا واش روم سے باہر آیا تو ضروا ہنوزی سی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ رات یہیں کھڑی رہ کے گزارنی ہے تو مرضی تمہاری، آئی ڈونٹ کیئر، مگر لائٹس آف کر دو، اس کے بعد آرام سے تم اپنا یہ شوق پورا کر سکتی ہو۔ ظاہر کی پاٹدار آواز پہ ضروا گھبرا کے پلٹی تھی۔ اسے دیکھ کے ضروا نے دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تھے، جبکہ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ ہے یو اتنی رات میں کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ ٹاول ایک سائڈ رکھتا غصے میں ضروا کی جانب بڑھا تھا، لیکن ضروا آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹانے کو تیار نہ تھی۔ ہے یو لک ایٹ می، ظاہر نے غصے میں بولتے ہوئے اسے دونوں بازو سے تھاما تھا، مگر ضروا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہاتھ ہٹاؤ ضروا، ظاہر چلایا تھا۔ ضروا نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تھے، مگر ظاہر کو اپنے اتنے قریب ایسی حالت میں دیکھ کے اس کی رنگت مارے حیا کے سرخ ہوئی تھی، جبکہ دل کی حالت اس کی قربت پہ غیر ہو رہی تھی۔ ضروا کی گھنیری پلکیں عارضوں پر لرز رہی تھیں۔ فیس اوپر کرو ضروا، وہ اس بار سخت لہجے میں بولا تھا۔ ضروا نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی تھیں۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں ڈر سا تھا، جبکہ لپسٹک لگے سرخ ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ظاہر بے خود سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ تیرے دیدار کے لمحے بہت قیمتی تھے، مگر ہم پلکیں جب کھائے تو خسارہ کرتے۔ ایک افسوس سا ارد گرد پھیلا ہوا تھا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ ادھوری بات ہے لیکن میرا کہنا ضروری ہے، میری سانسیں چلنے تک تیرا ہونا ضروری ہے۔ وہ لڑکی بلا شبہ ظاہر خان افریدی کی اولین چاہت تھی، اور آج تو پھر ایک جائز رشتے کے روپ میں سر تا پا قیامت بنی ظاہر کی دسترس میں تھی۔ اس لمحے ظاہر کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ ضروا کو اپنا آپ اس ظالم کی نظروں کی تپش پہ پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر نے کچھ کہنے کو لب واہ کیے تھے، مگر پھر ایک تلخ منظر دماغ میں لہرایا تو ظاہر خان افریدی اپنے خول میں سمٹا تھا۔ آج کے بعد یہ گھٹیا حرکتیں کر کے میری توجہ حاصل کرنے کی فضول سی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تہکمکانہ سے لہجے میں حکم دیتا وہ کوئی جابر حکمران لگا تھا۔ ضروا کا چہرہ مارے اہانت کے سرخ ہوا تھا اور آنکھیں چھلکنے کو تیار تھی، جبکہ اس کے لفظوں کے کاٹ سے اسے اپنا ننھا سا دل چرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ظاہر اپنی بات مکمل کر کے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ لائٹس آف کر دو، مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے۔ وہ وہیں لیٹے لیٹے گھرایا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دینا، میں اس پتھر دل اور بے حس انسان کے سامنے رونا نہیں چاہتی۔ اس نے اپنے آنسو حلق میں اتارے تھے۔ ضروا سہمی ہوئی سی سوئچ بورڈ کی جانب بڑھی تھی۔ لائٹس آف کرتے ہوئے اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے ایک چھوٹا سا بیگ نظر آیا تھا جو آنیہ رخصتی سے پہلے سائم کے ساتھ ارجنٹ گھر جا کر اسے
اس کے لیے لائی تھی۔ اس میں ذروہ کے 2 سوٹ اور کچھ سامان تھا۔ وہ ایک کاٹن کا سوٹ لے کے فریش ہونے چل دی تھی۔ وٹ دا ہیل از دس؟ ہم مشال اوپن دا ڈور۔ زبریز کوئی 10ویں بار ڈور نوک کرتے ہوئے دھڑا تھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اپنے روم کے باہر کھڑا ڈور نوک کر رہا تھا، مگر مشال کوئی جواب نہ دے رہی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ چکی ہوں اور میرا اب اٹھ کر دروازہ کھولنے کا کوئی موڈ نہیں، اس لیے برائے مہربانی کہیں اور اپنا بندوبست کر لیجیے اور دروازہ نوک کرنا بند کیجیے، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ مشال کی پرسکون اور حاکمانہ آواز پہ زبریز کا خون کھول اٹھا تھا۔ ہے یو سلی گرل، میرا دماغ آلریڈی گما ہوا ہے، مزید گمانے کی ضرورت نہیں، عزت سے 2 منٹ کے اندر دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ زبریز نے بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے چلایا تھا، جبکہ دوسری طرف زبریز کو غصہ دلا کر مشال سکون سے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ مشال، آئی سیڈ اوپن دا ڈور یو ڈونٹ ایڈیٹ، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ اگلی طرف سے جواب نہ ملنے پر زبریز قدرے غصے سے گرایا تھا۔ میں جانتی ہوں تم بہت طاقتور ہو، کافی باڈی بنائی ہوئی ہے تم نے، مگر وہ کیا ہے نا، تم چاہ کر بھی یہ دروازہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو سب جاگ جائیں گے اور پھر تمہیں ہی سب کے سامنے امبیرس ہونا پڑے گا۔ سو اس سے اچھا ہے ہیروگیری کم ہی دکھاؤ اور چپ چاپ یہاں سے چلتے بنو۔ اندر سے مشال نے چلا کر دل جلانے والے انداز میں موجودہ حالات کا نقشہ کھینچنے کے ساتھ ہی اسے سیدھے لفظوں میں گیٹ آؤٹ کہا تھا۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی بکواس اور حکمانہ انداز میں زبریز کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے، مگر اس نے جو کہا وہ اتنا غلط بھی نہ تھا، اس لیے زبریز فی الحال اس سے مزید بحث نہیں کر سکتا تھا۔ یو سائیکو، تم ہوتی کون ہو مجھے حکم دینے والے؟ دیکھ لوں گا تمہیں۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد زبریز بڑبڑاتے ہوئے دروازے کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر تانا فان کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف مشال اپنی پہلی کامیابی پہ خود کو داد دیتی زبریز کا دماغ گھما کر مزے سے سونے کو لیٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھولی تو ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اسے یاد آیا وہ کل رات صوفے پر ہی سو گئی تھی، مگر اب آنکھ کھولی تو بیڈ پر تھی تو ظاہر نہیں۔ اف، کیا چیز ہے یہ! اس سوچ نے ہی اسے بے اختیار خود میں سمٹنے پہ مجبور کر دیا، مگر پھر ظاہر کا پچھلی رات کا رویہ یاد آیا تو اداسی نے پھر سے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ ذروہ کچھ دیر بعد ہی سر چٹک کر نماز کے لیے وضو کرنے چل دی تھی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے ظاہر کے کمرے میں جائے نماز نہ ملی تو اس نے کمرے میں ایک سائڈ قالین پر ہی نماز کی نیت باندھ لی تھی۔ مشال اٹھی تو کافی دیر اس کا دماغ سن ہی رہا تھا، مگر پھر جب اس کے حواس بیدار ہوئے تو اسے سب یاد آیا۔ او تو زبریز خان افریدی کے گھر میری پہلی صبح کا آغاز ہو چکا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا، مگر جب اسے اپنی حرکت یاد آئی تو مشال پریشان ہوئی تھی۔ او گاڈ، اب جانے اس خروس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ خیر جو بھی ہو، مجھ سے پنگا لیا تو دیکھ لوں گی میں بھی اسے۔ وہ سوچوں میں غلطاں تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ذروہ آنکھ بند کیے دعا میں مصروف تھی۔ وہ نماز اسٹائل میں دوپٹہ لیے آنکھیں بند کیے کسی معصوم پاکیزہ گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ کاش تم حقیقت میں بھی ایسی ہوتی ذروہ خان، ظاہر نے عجیب سے انداز میں سوچا تھا۔ اب وہ کونے کے بل بیڈ پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ جانے کون سی کشش تھی کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی جانب ہمکتا تھا۔ ذروہ کافی لمبی دعا میں مصروف تھی، نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی وہ اپنے مہربان رب سے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس آواز پہ ظاہر کے مسکراتے لب آپس میں بھنچے تھے۔ ذروہ نے دعا مانگ کر آنکھیں کھولی تو ظاہر نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ ذروہ نماز پڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ ظاہر اسے نظر انداز کرتا فریش ہونے چل دیا تھا۔ زبریز رات کو کافی غصے میں وہاں سے آیا تھا اور لانچ میں صوفے پر بیٹھ کر اسموکنگ کر کے اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا تھا۔ پھر نہ جانے کب وہ لیٹا اور لیٹے لیٹے وہیں سو گیا۔ اب اس کی آنکھ کھولی تو گھڑی صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ زبریز اٹھا تو اسے گردن پر شدید درد کا احساس ہوا تھا۔ وہ آسائش پسند بگڑا ہوا نواب زادہ اپنی عادت ہی کہاں تھی ایسے سونے کی، سو رات بھر ہی بیزار رہا تھا۔ تم نے جو یہ حرکت کی ہے نا مشال خان، تمہیں سود سمیت اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ تمہاری عقل نہ ٹھکانے لگا دی تو میرا نام بھی زبریز خان افریدی نہیں۔ زبریز نے غصے میں سوچا تھا، مگر فی الحال کیا کروں، ایک تو یہ شیروانی عذاب ہے۔ اس نے تب کی اپنی شیروانی کے بارے میں سوچا تھا جس میں اسے شدید الجھن ہو رہی تھی، اور وہ میڈم پتہ نہیں اٹھی بھی ہیں کہ نہیں۔ وہ سوچ کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ زبریز نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا تھا۔ اٹھ گئی ایڈیٹ، وہ سوچتا ہوا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اندر داخل ہوا تو مشال ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی، وہ بھی نہا کر نکلی تھی۔ مشال نے اسے سرے سے نظر انداز کیا، جبکہ زبریز اسے خشمگین نظروں سے گھورتا وارڈروب کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے واش روم کا دروازہ اس قدر زور سے بند کیا تھا کہ مشال نے بے اختیار ہی کان پہ دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ بہت ہی کوئی بد دماغ ہے، مشال بڑبڑائی تھی۔ زبریز کو اس پہ غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر فی الحال وہ اس شیروانی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ مشال اس وقت ڈارک پنک کلر کی سٹائلش فراک میں ملبوس تھی۔ اس نے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگ ڈالے ہوئے تھے۔ ہلکی سی تیاری میں بھی وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بالوں کو ڈھیلی سی فرنچ
بریڈ کی شکل دی تھی اور ڈریس کا میچنگ دوپٹہ اٹھانے بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ اسی وقت زوریز فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا تھا۔ وہ اس وقت براؤن شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے جان بوجھ کے ہاتھ میں موجود ٹاول بیڈ کی جانب اچھالا تھا جو کہ حسب توقع مشال کے سر پہ جا گرا تھا۔ بدتمیز انسان، کون سی گھٹیا حرکت ہے یہ؟ مشال تب کے کہتے اس کے سامنے آئی تھی۔ آر یو ٹاکنگ ود می؟ زوریز نے اپنے مخصوص اکھڑا انداز میں پوچھا تھا۔ لسن ڈونٹ بی سو اسمارٹ، مشال چلائی تھی۔ آئی ایم آلریڈی اسمارٹ، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی، وہ مغرور سے لہجے میں بولتا۔ مشال کو مزید تپا گیا تھا۔ تم نے مجھ پہ جان بوجھ کے گیلا ٹاول پھینکا، مشال اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں بولی تھی۔ اوہ اچھا، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ وہ اسے تپانے کو انجان بنا تھا۔ لسن، مجھے کچھ نہیں معلوم، بس تم سوری بولو ورنہ۔ مشال غصے میں بھری 2 قدم آگے آئی تھی۔ سوری مائی فٹ، وہ ترکی بترکی جواب دیتا آگے گیا تھا۔ لسن یو، مشال نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینی چاہیے تھی۔ زوریز نے غور سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے یوں خود کو دیکھنے پر مشال گڑبڑائی تھی۔ مرو تم، اسے خاموش دیکھ کر وہ جانے کو پلٹی تھی۔ زوریز نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ مشال جو اس کے اس اقدام کے لیے تیار نہ تھی، ایک دم سے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اتنی کمزور سی ہو تم اور تمہارے دعوے، واللہ، لیکن دیکھو کتنی آسانی سے میری گرفت میں آ گئی، وہ دل جلانے والے انداز میں اس کے کان میں بولا تھا۔ مشال کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی، اگلے ہی پر وہ چلائی تھی۔ زوریز بنا کچھ کہے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ گھٹیا انسان، اپنی یہ 3rd کلاس حرکتیں بند کرو۔ وہ اس کی قربت میں گھبرا سی گئی تھی، اس لیے چڑھ کر بولی تھی۔ زوریز کے مسکراتے لب سکڑے تھے جبکہ مشال کے بازوؤں پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ لیو می، مجھے درد ہو رہا ہے زوریز، مشال آہستہ سے بولی تھی۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو پنگے کیوں لیتی ہو تم مجھ سے؟ مشال خان افریدی، ویسے بھی بہت شوق تھا نا میری دلہن بن کر اس گھر میں آنے کا، تو اب برداشت بھی کرو۔ تمہیں برداشت کرتی ہے میری جوتی، وہ اب بھی باز نہ آئی تھی۔ تمہارے تو اچھے بھی کریں گے، شاید تم نے بہت ہلکا لے لیا زوریز خان افریدی کو۔ اور کون سی گھٹیا حرکت کی بات کر رہی ہو تم؟ میرا ایسا کون سا گھٹیا پن دیکھ لیا تم نے؟ بولو۔ وہ غصے سے گرایا تھا۔ مشال کی بولتی بند ہوئی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مشال ڈھیلی پڑی تھی۔ جو بھی تھا، آئندہ میرے لیے فضول سے الفاظ مت استعمال کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتا۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا روم سے نکلتا چلا گیا تھا۔ مشال نم آنکھیں لیے بیڈ کے کنارے ٹک سی گئی تھی۔ تو بول پیا، میں سنتی ہوں، تو توڑ کر دل کو ریزہ کر دے، میں پھر پلکوں سے چنتی ہوں۔